قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے. قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے تعریف قرآن میں 3 چیزیں بتاتے ہیں. فرمایا قرآن کیا ہے؟ کہا لوگو سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا. القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. کا قرآن کریم حضور پاک پہ نازل ہوا. والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور جمع کیا. والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اگر ہم پہلے جملے کو دیکھیں، القرآن هو المنزل علی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول قرآن ہوا. یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا اکرام و اعزاز و انعام ہے. جب پاک پیغمبر پر قرآن آتا تھا تو حضور پاک علیہ السلام پر قرآن کیسے آیا؟ میں عظمت قرآن پہ دلیل دیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بطور جھلکی پیش کر رہا ہوں. تفصیل نہیں، صرف جھلکی کے طور پہ. آپ لوگ اکثر سنا کرتے ہیں کہ یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ سورۃ الحشر ہے، آخری آیات ہیں. رب کریم نے اس سورۃ الحشر میں جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سورت نمبر 160 سورۃ الحشر، 3 رکوع، آخری آیات میں رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا قرآن اترتا پہاڑ پر تو پہاڑ میں 2 چیزیں پیدا ہو جاتی. نمبر 1 خشوع ہوتا، نمبر 2 تصدع ہوتا. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کا معنی قرآن کریم میں اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں مل جائے گا. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. قرآن کریم نے خشوع کا معنی بتایا. حیا سے نظریں جھکا دو، اسے خشوع کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے پہاڑ پر قرآن اترتا تو پہاڑ میں خشوع آتا. کیا مطلب؟ لرأیتہ خاشعا، پہاڑ کی کوئی آنکھ ہے کہ وہ جھک جاتی، پہاڑ کی کوئی نظریں ہیں کہ وہ نیچی ہو جاتی. ہم نے تو پہاڑ کی آنکھیں نہیں دیکھی، ہم نے تو پہاڑ کی نظریں نہیں دیکھی. پھر قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ پہاڑ پر خشوع آتا. میرے دوستو، یہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے. بطور محاورہ کا مطلب کیا ہے؟ بطور محاورہ میں لفظ اور ہوتے ہیں، مطلب اور ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے ظلم کا بدلہ ظلم ہے، لیکن یہ لفظی اعتبار میں توافق ہے. حالانکہ ظلم کا بدلہ انصاف ہے، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے. تو اللہ نے خشوع کہا ہے تو پہاڑ کی آنکھیں جھکنے کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ کہے میں بڑا پاورفل ہوں، مجھ میں ایتھارٹی ہے، مجھ میں قوت و ہمت و طاقت و سکت ہے، میں بڑے بڑے چیزوں کو جھکا دیا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب کمپٹیشن کا ٹائم آئے، مقابلے کا وقت آئے اور وہ اس طرح مقابلہ نہ کر پائے جیسے اس نے دعاوی کیے تھے، جیسے اس نے دعویٰ پیش کیا تھا، اس طرح یہ اپنا پرفارمنس پیش نہ کر سکے. لوگ کہتے ہیں تو نے آنکھیں جھکا دی، ناک کٹوا دی، تو نے ہمیں ضلالت کا منہ دکھلا دیا. یہ بطور محاورہ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے میرے اندر رب نے وہ طاقت رکھی، وہ قوت رکھی، وہ پاور رکھی، وہ جلال رکھا، وہ روب رکھا، وہ دبدبہ رکھا. میں کلام خداوندی ہوں. میں پہاڑ پہ اترتا لرأیتہ خاشعا، دنیا دیکھتی پہاڑ میرا بوجھ نہ اٹھا سکتا، دنیا دیکھتی پہاڑ کی طاقت سے بس ہو جاتی، پہاڑ کی طاقت کا بس ہو جاتا، وہ بس بے بس ہو جاتا، وہ مجھے قرآن کو اپنے اندر سنبھال نہ سکتا. تو گویا بالکل وہ اپنی طاقت پہ اخیر ہو جاتا، لیکن اس سے قرآن نہ سنبھلتا تو گویا اس کی آنکھیں جھک جاتی.
लराइतहु खाशिया, आंखें झुक जाती, मुतसद्दिआ, तसद्दुअ किसे कहते हैं, लफ्जी तर्जुमा है, कोई चीज अंदर से बंद हो, कोई चीज बाहर से बंद हो, अंदर में कुछ चीज पैदा हो, मसलन गैसेस पैदा हो, या कोई केमिकल के मामलात में कोई चीज पैदा हो, जो चीज बंद है वो ब्लास्ट हो जाए, वो फट जाए, उसे तसद्दुअ कहते हैं। मैं मिसाल के तौर पे शोलतुल गाज, गैस के सिलेंडर की मिसाल पेश करता हूँ। ये जो गैस का सिलेंडर है ये अक्सर औकात ब्लास्ट हो जाता है, ये फट जाता है, इसके अंदर केमिकल के तौर पे कुछ गैसेस ऐसी पैदा होती हैं जिसकी वजह से ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है, नुकसान कर देता है। कुरान ने कहा अगर कलामे खुदा पहाड़ पे उतरता, लराइतहु खाशिया, पहाड़ की आंखें तो झुकती, यानी वो कुरान के बोझ को बर्दाश्त न कर सकता। मुतसद्दिआ, उसमें यूं तसद्दुअ पैदा होता, उसमें यूं जलाले कलामे इलाही की वजह से इतनी गर्मी पैदा होती, इतनी शिद्दत पैदा होती, इतनी हिद्दत पैदा होती कि वो फट जाता, जिसका तर्जुमा है रेजा रेजा हो जाता। ये तो लफ्ज है रेजा रेजा होना। इसमें घुस के डीपली नजर से देखें, गहराई में उतर के देखें तो मतलब ये है लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह का रौब, अल्लाह की तरफ से खशियत, अल्लाह की तरफ से जलाल, अल्लाह की तरफ से दबदबा कलामे इलाही में इतना है। तो कुरान ने बता दिया ये कलामे इलाही की शान है। लेकिन एबटाबाद के गयूरों, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ कलामे इलाही पहाड़ पे उतरता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ ब्लास्ट हो जाता, उसकी आंखें गोया झुक जाती, वो कुरान करीम के बोझ को, कुरान करीम के वजन को, कुरान करीम के रौब को एक्सेप्ट करके कबूल न कर सकता। तो जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, अब हमारा मुसलमान बड़ा आदमी तो बड़ा, छोटा बच्चा भी कलामुल्लाह पढ़ता है, छोटा बच्चा भी जबान से कुरान अदा करता है। बच्चों की जुबान में कुरान पढ़ा के हाफिज कुरान बना दिया जाता है, कुरान करीम उनके सीने में बिठा दिया जाता है, वो कुरान पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ कुरान बच्चे के सीने में है, इसका दिल नहीं फटता, बच्चे के दिल में है, इसके दिल के दौरे की तकलीफ नहीं होती, ये तो नहीं जलता, ये तो रेजा रेजा नहीं होता, इसको तो ब्लास्ट की तरतीब नहीं आती। क्यों भाई, वजह क्या है? क्या पहाड़ की ताकत से दिल की ताकत बढ़ गई है? क्या पहाड़ की बोझ बर्दाश्त करने की पावर से हमारे सीने में गोश्त का लोथड़ा जो दिल कहलाता है इसकी ताकत ज्यादा है? आप कहेंगे जी नहीं, ताकत भी ज्यादा नहीं है, कुव्वत भी ज्यादा नहीं है, पावर भी ज्यादा नहीं है, हिम्मत और सकत भी दिल में पहाड़ के बराबर नहीं है। तो फिर वजह क्या है? कलामे इलाही पहाड़ पे आए, रेजा रेजा हो जाए, दिल इंसान में आए तो इंसान का दिल खुश हो जाए। तो वजह क्या है? रीजन क्या है? सबब क्या है? मामला क्या है? असल बात क्या है? मेरे दोस्तों, असल बात रसूलुल्लाह की जात अक़दस है। असल बात आमना के दुर्रे यतीम की कुर्बानी है। असल बात खातिमुल मुरसलीन की कुर्बानी है। आप कहेंगे कैसे? मेरे पाक पैगंबर ने अपने सीने मुबारक में अपने दिल अक़दस को यूं पेश करके रब्बे करीम की रहमत से सवाल किया, मेरे मौला ये पहाड़ पे कुरान ना आए, ये पहाड़ पे कुरान नाजिल न हो। तेरा मोहम्मद मुस्तफा अपने दिल को पेश करता है, नुज़्ज़िला अला क़ल्बि मुहम्मदिन, मोहम्मद मुस्तफा के दिल अक़दस पे कुरान आएगा, मोहम्मद मुस्तफा के सीने पे कुरान उतरना चाहिए। रिसालत महब अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को पेश किया, मेरे मुस्तफा के दिल पे कुरान उतरता, हुज़ूर पाक के दिल पे कुरान नाज़िल होता। हुज़ूर पाक के दिल में अल काफिर रो जिसको कहा जाता है, दिल में कलाम का ताजा हो जाना, हुज़ूर पाक के दिल में आता। पैगंबर सुना देते, बता देते, समझा देते, लिखवा देते, याद करवा देते। पैगंबर के सहाबा जिसे कुरान कहता है फी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा, ये वो लोग हैं जिनके पास वो सहीफे हैं, जिन सहीफों की इज्जत अल्लाह के फरिश्तों के यहाँ भी मुसल्लम है। मरफूआ बड़ी बुलंदी वाले हैं, और मरफूआ के बाद मुकर्रमा बड़ी इज्जत और
تکریم والے ہیں بے ایدی سفرہ، جن ہاتھوں نے، جن کاتبین وحی نے، جن محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے صحابہ جو پیغمبر کا یارانہ ہے، اہل بیت جو پیغمبر کا گھرانہ ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کلام خدا کو لکھا ہے بے ایدی سفرہ۔ یہ وہ ہاتھ ہیں کرام بررہ، یہ فرشتہ صفت لوگ ہیں، حضور کے دل پہ اترتا، حضور لکھوا دیتے، وہ لکھواتے گئے، صحابہ کرام لکھتے گئے، اس وقت کا کرتاس میسر آیا، لکھ دیا، پتھر میسر آیا، چھید کے لکھ دیا، اس وقت چمڑا میسر آیا، چھید کے لکھ دیا، پتا میسر آیا، چھید کے لکھ دیا، رسالت مآب دنیا سے چلے گئے، اس وقت عرضہ اخیرہ ہوا۔ عرضہ اخیرہ کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل امین آئے، رسالت مآب کے پاس پہنچے، تقریباً 99% قرآن کریم اس رمضان میں مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول کو کہا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کلام خدا سنائیں، میں آپ کو کلام خدا سناؤں گا۔ آج تک میری ڈیوٹی رہی، میری ذمہ داری رہی، میری جاب رہی، اللہ سے کلام لے لوں، آپ کو کلام دے دوں، اللہ سے قرآن لے لوں، آپ پہ قرآن اتار دوں۔ آج عرضہ خیرہ ہے، آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، منسوخ آیات کو چھوڑ کے ناسخ آیات جو ہم میں موجود ہیں ان کی تلاوت ہوئی، صحابہ کرام نے یاد کیا، حضور پاک نے صحابہ کو پڑھایا۔ استقرأ القرآن من اربعین، امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے، حضور پاک نے ابی بن کعب کے لیے فرمایا یہ قرآن کا ماہر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے فرمایا یہ قرآن کا ماہر۔ اس طرح جملہ صحابہ کرام کو جن کو رسول اللہ نے چاہا اپنے دور میں قرآن کا ماہر، قرآن کا ایکسپرٹ قرار دیا۔ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا سے گئے، یمامہ کی جنگ ہوئی، 1200 صحابہ ختم نبوت کی جنگ پہ ذبح ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب دیکھا گیا 700 قرآن کا قاری تھا، اب قرآیوں شہید ہوتے گئے، اگلی نسلوں تک کلام جائے گا کیسے، اگلی نسلوں تک قرآن پہنچے گا کیسے؟ ابو بکر صدیق بیٹھے، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی آل بیت کو بٹھایا، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن کی جمع کی کمیٹی کا سربراہ متعین کیا، قرآن کی آیات منگوائی، رکوع منگوائے، پارے منگوائے، منازل منگوائی، صورتیں منگوائے، حصے منگوائے، تمام کو جمع کر کے بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان تجھے اور مجھے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن دیا ہے۔ 86 مکی صورتوں سے لے کر 28 مدنی صورتوں تک قرآن دیا ہے، 120 پاؤں سے لے کے 540 رکوع تک قرآن دیا ہے، 7 منازل سے لے کر 30 پاروں تک تجھے اور مجھے قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کلام خدا میں نہ صحابہ کا سینہ چھلنی ہوا، نہ تابعین کا سینہ جلنی ہوا، نہ تبع تابعین کا سینہ جلنی ہوا، نہ اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، علماء نسل در نسل قرآن پہنچاتے، سناتے، سمجھاتے، یاد کرواتے گئے۔ کسی میں قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں دل کو تکلیف نہیں ہوئی۔ بابا بات کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ قرآن کا اعلان ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کریم پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا، دلوں کو ریزہ ریزہ نہیں کیا۔ اور وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ نے سینہ پیش کیا ہے، جلالی کلام جمالی سینے سے گزرا، گرم کلام نرم سینے سے گزرا۔ اللہ کے جلالی کلام میں جمال آیا، گرمی میں نرمی آئی، حرارت میں برودت آئی، سختی میں معاملہ ٹھیک ہوا۔ حضور پاک کے دل نے قربانی دی، تکلیف سہی، دقت سہی، ہر قسم کا معاملہ اپنے دل پہ برداشت کر کے تجھے اور مجھے یوں قرآن دیا ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے قرآن اتارا شفا بنا کے، مومن کے لیے رحمت بنا کے، قربانی محمد مصطفیٰ کی، تکلیف محمد مصطفیٰ کی، دقت و شدت و حدت محمد مصطفیٰ برداشت چلتے چلے گئے۔ تجھے اور مجھے قرآن دیا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم جلتے نہیں، ہمیں سکون ملتا۔ وجہ رسالت مآب کی قربانی ہے۔